السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 سے کریں گے۔ چلے طاہر صاحب بسم اللہ شکریہ۔ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو لوگوں نے جن پر اللہ نے نعمت کر رکھی تھی کہا ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہوگے تو تم غلبہ پالو گے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے جو پچھلی بھی آیات میں اسی کا تسلسل ہے، کنٹینویشن ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور کہیں پہ ان کو بات کی جا رہی ہے، کوئی مخصوص علاقہ ہے جہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو، لیکن انہیں ایسا اپنی بے مائگی، کم مائگی اور یعنی ان کو اپنی ویکنس اور کا اندازہ ہے کہ ہم بہت ہی مد مقابل کے تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان میٹیریل ٹرمز۔ تو اس سلسلے میں ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور وہ پھر کمزوری بڑی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ انکار بھی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چلو تم ہی چلو آگے بڑھو۔ یہاں پہ ایک بات کہی جا رہی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جنہیں اللہ کے سلسلے میں مکمل واقفیت ہے، اللہ کے حکم میں پوشیدہ چھپے ہوئے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں واقف ہیں، کہ حکم پہ عمل کرنے کے فوائد کیا ہوں گے اور اس پہ نقصان کیا ہوں گے اگر اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ یقینی طور پہ بڑا انعام کیا تھا کہ ان کو صحیح سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ کسی کو انسان کو صحیح سمجھ بوجھ مل جائے۔ اب ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم چلو، انشاءاللہ نتائج بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم ایسے ہی بغیر کسی نظام کے نہیں ہوتے ہیں، نظام کے تحت ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں اور بہترین نتائج ہوں گے اس کے۔ اور پھر ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بھی بہت سارے اللہ کے احکام موجود ہیں، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، اور کچھ بہت ساری گائیڈ لائنس ہمیں دی گئی ہیں۔ ہم اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ واقعی میں ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ایمان والے، تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس کا تقاضا الفاظ یہ ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پر ہی پہلے گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ زور دینے کے لیے اللہ کو پہلے ذکر کر دیا، اللہ ہی پر، تو پھر تم توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ توکل اور بھروسے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدمی بغیر سمجھے بوجھے چیزوں کو لے لے اور بغیر نتیجے پہ غور کیے ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نتیجہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اگر دنیا کچھ ہو جائے تو بھی اس صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس نظام کے مطابق چونکہ چلنا ضروری ہے، نتائج ویسے ہی آئیں گے، لہٰذا ہم کو ویسے ہی چلنا چاہیے۔ تو اب یہ ہمارے لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم واقعتاً یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی ہے سپریم پاور، کوئی ہے سپریم اتھارٹی جو اس پوری دنیا کو چلانے والی، کائنات کو چلانے والی، اور اس کی باتوں کو ہم مانتے بھی ہیں، تب اس کے احکام پہ چلنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ زبانی باتیں ہوں گی جن کے نتائج بھی ویسے ہی بے بنیاد ہوں گے، نتائج غلط ہوں گے۔ صحیح نتائج اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مکمل طریقے سے توکل ہمارے اندر آنا لازمی ہے۔ اس میں دیکھیے پہلی چیز جس کا یعنی ذکر اور کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو لوگوں نے جن پر اللہ نے نعمت کر رکھی تھی۔ تو اب یہاں اس نقطے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اللہ جس پہ چاہتا ہے نعمت کر دیتا ہے، یعنی ہدایت دے دیتا ہے، اور جس پہ نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ قرآن کا سسٹم یہ ہے، اللہ کے قوانین کا سسٹم یہ ہے کہ جن دو لوگوں پہ اللہ نے نعمت کر رکھی تھی، یقیناً ان دو لوگوں نے اللہ کے احکامات کے تئیں پوری طرح سے اپنی ہستی کو جھکا دیا، یعنی مسلم ہوں گے، اللہ کی اتباع میں ہوں گے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو جس درجے سے ہماری اطاعت ہوتی ہے، یعنی تقویٰ ہوتا ہے، اسی درجے سے اللہ سے ہماری قربت ہوتی ہے، اور اسی پروپورشنیٹ اس کی نعمت ہوتی ہے۔ یہ بالکل سیدھا ریلیشن شپ ہے۔ چائے میں جتنا شکر ملائیں گے اتنی ہی میٹھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ نعمت جن لوگوں پہ تھی، یقیناً وہ ایسے لوگ ہوں گے اعلیٰ درجے کے مسلم، جو ان حالات میں بھی جہاں سب لوگ اس انداز کی باتیں کر رہے ہیں جس کا ذکر چل رہا ہے، وہ اللہ کی ہدایت پہ تھے،
اور اس ہدایت پہ دوسرے لوگوں کو راستہ دکھانے کی اور بولنے کی ان میں ہمت تھی. اسی لیے انہوں نے سولوشن دیا کہ دروازے سے ان پہ داخل ہو جاؤ. یعنی جب تمہیں اللہ کا ہی حکم آ رہا ہے کہ یہ جگہ تمہارے لیے طے کر دی گئی ہے، یہ زمین، یہ شہر تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ، تو جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اس حکم پہ عمل کریں، لہٰذا تمہیں داخل ہو جانا چاہیے. اور جیسے تم داخل ہوگے تم ان پہ غلبہ پا جاؤ گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص اندھیرے کمرے میں، نئی جگہ ہے، وہ روشنی کی تلاش میں، اور کوئی اس سے کہے کہ دیکھو وہ سوئچ لگا ہوا ہے، اس کو کھول دو، اور جیسے تم کھولو گے تمہیں روشنی مل جائے گی. اب اگر اس میں وہ کہے کہ نہیں یہ تو اندھیرے میں پتہ نہیں ہے سانپ بچھو بیٹھے ہوں گے، میں نہیں کھولوں گا، اس کے اندیشے، ان کے خوف. اور دیکھیے یہاں پہ بھی ایک لنک ملتا ہے کہ یہ اندیشے اور خوف بذات خود ایمان کے نہ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پہ غم آتا ہے. تو جب اللہ کا ایمان، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے درجات کم ہوتے ہیں، بہت سطحی ہوتے ہیں، تو اتنے ہی ہر طرح کے وسوسے، خوف اور یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو ہم آج اپنے سماج میں دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی سے ان کو دور کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے، بلکہ الٹے اور ٹوٹکوں پہ پڑے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا دفع کر لیں اور اپنی کس طرح حفاظت اپنی کر لی جائے. تو یہاں نسخہ دیا جا رہا ہے، نمبر 1 داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور تم یہ دیکھو گے جیسے داخل ہوگے غلبہ پا جاؤ گے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ بھروسہ کرو اللہ پہ، توکل. اب یہ چیز بھی بڑی دلچسپ ہے ہمارے ہاں کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ پہ اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ کہے گا ہاں صاحب بالکل ہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا، بڑا ریئر کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں. کیونکہ ہر شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جس سطح کا بھی ہو، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. لیکن اس بھروسے کو حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ اکثریت کو نہیں، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے. پیچھے کی آیتوں کے تسلسل سے دیکھیں تو پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم پہ تم چلو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو گے، اس کے حکم کا پالن کرو گے، اتباع کرو گے، اور اس کام میں لگ جاؤ گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جو اس کے احکامات کے تحت تم نے راستہ پکڑا ہے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو کس بات کا کہ مجھے کامیابی ملے گی. یعنی پھر وہاں پہ کسی طرح کی ifs and buts نہیں ہونی چاہیے، کوئی اپریہنشنس نہ ہو، کوئی فرسٹریشنس نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو. کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور میں اس کے حکم کے حساب سے اس راستے پہ چل رہا ہوں، تو پھر مجھے یقین ہو کہ کامیابی میری ہے. کیونکہ ایسے ایبسیلوٹ راستوں پہ، 100% راستے پہ چلنے والوں کے لیے قرآن ضمانت دیتا ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی. تو یہ توکل کا تعلق اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم توکل تو اللہ پہ پورا رکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کوئی ایسا نہیں ملے گا جو نہ رکھتا ہو. لیکن اگر ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے کام اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں کوئی صورتحال دوسری نظر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، کسی بھی ایریے کا، کسی بھی اسفیئر کا ہو زندگی کے، میں اسے کرتا ہوں اپنے حساب سے، اپنی خواہشات کے حساب سے، یا جو فیشن اور چلن یا میرے بڑوں کا طور طریقہ ہے اس کے حساب سے. اور بھروسہ اللہ پہ یہ کرتا ہوں کہ مجھے اس کا نتیجہ اچھا ملے گا. اب کیا ہوگا؟ یہ وہی بات ہے کہ جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اس کو میرا تکیہ کلام بنا لے، کہ میں بریلی کی بس میں اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ میں علی گڑھ پہنچ جاؤں گا. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس چیز پہ بھروسہ کر رہے ہیں پہلے یہ تو چیک کر لیں، جو چیکس اینڈ بیلنسز ہر جگہ ہم سسٹمس میں کرتے ہیں، کہ کیا ہماری اپروچ صحیح ہے، کیا یہ صحیح بنیادوں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، یا یہ صرف ایک اندیشے یا خواہشات ہیں. اور اس کے لیے بھی قرآن واضح کرتا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کی خواہشات، نہ تمہاری خواہشات جو باطل ہوں، وہ تمہیں کبھی بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ راستہ صحیح نہ ہو. تو اللہ کا توکل جب کام کرتا ہے جب اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلا جائے، جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ چل دیتے ہیں، اس کے حکم کے اتباع کرنے لگتے ہیں، پالن کرنے لگتے ہیں، فالو کرنے لگتے ہیں اس کے گائیڈنسز کو، تو پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو.
آپ جس چیز کو یوز کر رہے ہیں اس کو سمجھ کے آپ اس کو کمانڈ دیں گے تو پھر آپ بھروسہ رکھیں گے کہ یس اٹ ول ہیپن، ایسا ہوگا، کیونکہ میں نے سب چیکس کر لیے کہ میں نے جب سسٹم کو آن کیا ہے، اگر ہم اپنے لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی بات کریں تو اس میں بیٹری موجود ہے، یا میں نے اس کو چارجنگ پہ لگا رکھا ہے، اس پہ انٹرنیٹ موجود ہے، وہ فنکشنل ہے، اس کی بینڈ وڈتھ ٹھیک آ رہی ہے، اور اب میں اب کوئی ویب سائٹ کھولوں گا تو میں کھولتے وقت کبھی بھی دیکھیے جب ہم کلک کرتے ہیں نا ویب سائٹ پہ تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ توکل ہے کہ ہم نے سسٹم پہ چیکس بیلنسز رن کر لیے سارے۔ تو اللہ پہ توکل کرنے سے پہلے چیکس اینڈ بیلنسز رن کرنے، اور اس میں سب سے بڑا جو چیک ہے وہ ہے اللہ کی ہدایت سے واقفیت۔ اگر ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، اس کے احکامات کو نہیں جانتے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، تو ہم اللہ بھروسے سے کہتے ہیں نا کنویں میں نہیں کودیں گے، اور کودیں گے نتیجہ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پہ توکل ضروری ہے، ہماری اکثریت کو ہے، لیکن کسی بھی ایک ٹاسک کو کرتے وقت اگر ہم اللہ کی گائیڈنس کے حساب سے اسے نہیں کر رہے تو وہ توکل فیوٹائل ہے، بیکار ہے، یوز لیس ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ حاصل کیا ہوگا؟ جو کام ہم کر، جو ڈیڈس ہیں ہماری، جو اعمال ہیں، جو کام ہے ہمارا، نتیجہ وہی دے گا۔ میں اگر اپنے کھیت میں ایک سڑا ہوا مرا ہوا خراب بیج بو کے اللہ پہ توکل کروں گی مجھے کھیتی اچھی مل جائے گی، تو کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا بیج صحت مند ہے، سوکھا ہے، سڑ نہیں گیا، نمی میں نہیں رکھا گیا تھا، میں نے کھیت صحیح ڈھنگ سے تیار کر لیا ہے، صحیح طرح سے اس کے بیج بو دیا ہے، تو میں پھر توکل اللہ پہ کروں گا کہ اب مجھے اچھی فصل ملے گی۔ تو لہٰذا توکل کے ساتھ اس چیز کا جوڑنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہماری اپروچ کیا ہے کسی چیز کے لیے، ہم اپنی خواہشات یا اپنی انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں یا اللہ کی ہدایت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب جس سماج میں، جن افراد میں قرآن کی پوری سمجھ ہی نہ ہو تو نیچرلی وہ پھر قرآن کے حساب سے تو کام نہیں کریں گے، تو نتیجے پھر وہ نہیں ہوتے جو ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ کیا وقت ہو گیا، کیا وقت ہے، کیا وجہ ہے، اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہے کیا، اللہ کے یہاں تو ناانصافی نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز قوانین کے حساب سے طے ہے۔ تو ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، سیلف انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم جس کو رب کہہ رہے ہیں اور جس کے لیے ہر نماز میں اعلان کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا اس کی بندگی ہم کر رہے ہیں؟ جب اس کے احکامات ہی ہمیں نہیں پتہ تو بندگی کہاں سے کریں گے؟ یہ بالکل اتنی سیدھی سی چیز ہے کہ اگر اس پہ کوئی سوچے اور عقل استعمال کرے، لیکن ہاں اگر عقل استعمال نہیں کرنی، بڑوں کے کہنے پہ چلنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو جنت پکی، تو چلتے رہیے، آپ کو بھی اپنا حساب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن اگر عقل استعمال کر لیں گے تو یہ راستہ آسان ہو جائے۔ چلے طارق صاحب اگلی بھی لے لیں ایک آیت۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم اس میں بالکل بھی نہیں داخل ہوں گے، بس تم اپنے رب کے ساتھ جاؤ اور جنگ لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہاں اصل میں اس نفسیاتی کشمکش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب انسان کسی کی اطاعت و فرمانبرداری 100% نہیں کرتا ہے، یا اسے یقین نہیں ہوتا ہے کسی کی اطاعت و فرمانبرداری میں کامیابی، چھپی ہوئی کامیابی کے سلسلے میں یقین نہیں ہوتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے نفس کی، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا سوچ کیسی بنتی ہے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اب اس جو پچھلی آیت گزری اس میں توکل کی بات کی گئی کہ جو لوگ واقعاً اپنے آپ کو اہل ایمان میں گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہیں، اپنی سمجھتے ہیں اس بات کو، تو ان کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس وقت میں، جس انداز میں جس کام کو کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، وہ بے خوف اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ توکل نہیں ہوتا ہے تو اس توکل کے نہ ہونے کی صورت میں مزاج کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی کیفیت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں بھی اس میں اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعتاً کہیں ہمارے اندر توکل کا فقدان تو نہیں ہے، کیونکہ توکل کا فقدان کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے اندر، وہ اس مزاجی کیفیت سے ظاہر ہو سکتا ہے
کہ جب کام کرنے کا وقت ہو تو اس وقت واقعتاً ہم کام کرتے ہیں یا ہم اس طرح کی باتیں بناتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں توکل کی کمی تو نہیں ہے، فقدان تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس صحیح ہدایت ہے، ہم نے راستہ صحیح چنا ہے. کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، جیسے میں نے عرض کیا. اور یہاں دیکھیے جو کیفیت ہے نا، کہ وہ قوم جو تھی وہ کسی بھی طرح کے ریزسٹنس کے لیے تیار نہیں تھی. اس کے پیچھے جیسا آپ نے کہا کہ یہ نفسیات تھی. نفسیات کیا تھی؟ کہ ایک قوم جو برسوں سے غلامی میں رہی ہے، اس کی وہ نفسیات جو تھی اس میں کسی بھی طرح کی اسٹرگل، کوشش کا مادہ ختم ہو چکا تھا. اور دوسرے چونکہ اللہ کے احکامات سے وہ دور ہٹ چکی تھی، جس کا شروع میں ذکر آیا کہ ان کے نبی نے یاد دلایا کہ اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دی گئی تھی. تو وہ اللہ کے احکامات سے بالکل ہٹ چکے تھے. جب اللہ کی ہدایت اور احکامات سے ہٹ چکے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی یعنی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور سماجی زندگی کے لیے بھی وہ تیاریاں نہیں کری تھی جو کسی ایک زندہ قوم کو کرنی چاہیے. جو ہمیں اللہ کی ہدایت ہمیشہ بتاتی ہے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، وہ تیاریاں ان کے پاس نہیں تھیں. تو ایک تو نفسیاتی طور سے وہ پسمردہ تھے، اپنے آپ کو بالکل یعنی گنتے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک قوم جو غلامی میں رہی ہو برسوں، اس کے پاس کتنی اسپارک ہو سکتا ہے یا موٹیویشن ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا تھا اگر وہ اللہ کی ہدایت پہ چلتے. اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہوئے ان کی نفسیات وہ پازیٹیو نفسیات ہوتی جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں ہی نہ ہوتی. وہ اس نوعیت پہ پہنچ چکے تھے کہ دے جسٹ گیو اپ، ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے کہ نہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑے جا کے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو یہ سچویشن ہم اگر اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیز جو ہم سے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا، ہم نے اللہ کے احکامات کے حساب سے وہ ایفرٹ نہیں کری تھی. تو ایک اسٹیج آ جاتی ہے کہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو اللہ بھروسے ہیں، ہم اللہ کرے گا تو ہم کریں گے. ہوتی ہے روزمرہ کی زندگیوں میں. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ میری ایفرٹ میں کہاں کمی تھی، کہاں غلطی تھی، کیا میری ایفرٹ حق پہ بیس تھی، اس کے لیے جو مینس اور طریقے میں نے استعمال کیے کیا وہ صحیح تھے، اللہ کے حکم کے مطابق تھے. لیکن ہم بہت جلدی یا دیر سے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں، اور وی لٹرلی گیو اپ. پھر ہی کہتے ہیں بھئی اب اللہ کا معاملہ ہم نے تو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. اور اس جملے کو ہم بڑے ہی ایک طرح سے عبادت گزاری کی نشانی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ پہ اتنا ہمیں توکل ہے، اتنا یقین ہے کہ اس پہ چھوڑ دیا ہم نے. اب اس یقین کو یا اس کو اس رخ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ بھی چیک کیا کہ ہم نے جو ایفرٹس کری تھیں، جو راستے اپنائے تھے، جو طریقے اپنائے تھے، کیا وہ صحیح تھے، اللہ کے احکامات کے حساب سے تھے؟ اگر ہوتے تو نتیجہ اچھا آتا، اگر وہ خراب تھے تو کسی توکل نے کام نہیں کیا. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں فرد کی حیثیت سے بھی، ایک گھر کی حیثیت سے بھی، ایک خاندان کی حیثیت سے بھی، ایک محلے یا ایک مسجد کے مصلین ہونے کے ناطے بھی اپنے آپ کو جس طرح سے تیار رکھنا چاہیے اللہ کے احکامات کے حساب سے، اور جو اس کی بندگی کے شایان شان ہے. کیونکہ یہ تیاریاں جو ہیں یہ بھی میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا، یہ چیزوں کو ایکوائر کر کے نہیں ہوتی، یہ چیزوں کو دے کے بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے مال دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پیروں سے مدد کرتے ہیں، مال سے مدد کرتے ہیں، زبان سے مدد کرتے ہیں، تو اس سے جو ہمارے اندر اصلاح ہوتی ہے، جو ہماری پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے، جو پازیٹیوٹی آتی ہے، یہ ہمیں وہ اسٹرینگتھ دیتی ہے جو ہمیں کوئی بھی چیز بازار سے خرید کے وہ اسٹرینگتھ نہیں دے سکتی. تو یہاں پا کے اسٹرینگتھ اتنی نہیں مل رہی جتنی دے کے مل رہی ہے. اور یہی وہ تیاریاں ہیں جس کا میں نے صرف ایک رخ یہاں بتایا ہے. پورے قرآن زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف اسفیئرس میں، مختلف ٹائمز کے لیے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں اکوپ کرتی ہیں، بیسٹ اکوپ کرتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین انداز سے تیار کرتی ہیں ان سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور اس حساب سے اگر وہ سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں
تو نہ فرسٹریشنس ہوتے ہیں، نہ ڈپریشنس آتا ہے، بلکہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا، اور ہم لوگوں کی جو اپروچ رہی ہے کہ ہر آیت میں ہم آج کی ریلیونس دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، اور ہم اپنی آج کی زندگی کو اور اپنے آج کو کس طرح سدھاریں تاکہ ہمارا کل بھی سدھرے، ہمارا بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہی ہم رکتے ہیں، جی مناسب ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔